السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات ہیں بھائیوں کی طرف سے۔ ایک سوال تھا کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور سوال تھا کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا جائز ہے؟ حجامہ اسے بولتے ہیں بیسیکلی کہ جس سے خون جو ہے باہر نکالا جاتا ہے نا، یہ بیماریوں کے علاج کے لیے بڑا مطلب ایک بہت بہترین علاج ہے۔ اچھا، جہاں تک روزے کی حالت میں مسواک کا تعلق ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 1934 نمبر نا۔ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے پایا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں ایک چیز بھی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ بھی بندہ کر سکتا ہے، مگر مسواک کرنا افضل ہے روزے کی حالت میں نا۔ ایک اور روایت ہے حجامے کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اچھا بخاری متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں نمبر جو ہے 1938 اور 1939 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزے کی حالت میں حجامہ کروا لیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو داؤد میں موجود ہے 2370 نمبر پر اور 2367 نمبر پر، اور ابن ماجہ میں یہ موجود ہے روایت 1680 کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حجامہ کروائے تو اسے اپنا روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس طرح سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حجامہ مطلب کروائے گا تو لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ افطار کر لے۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو وہ متفق علیہ حدیث جو ہے اور اس حدیث ابو داؤد والی حدیث میں یہ آپس میں جو ہے تصادم موجود ہے، مگر محدثین کہتے ہیں کہ حجامہ کروانے والا شخص اگر اسے یقین ہے کہ وہ خون کے نکلنے کی وجہ سے نکاحت کا شکار نہیں ہوگا تو اسے اپنا روزہ جاری رکھنا چاہیے، ورنہ وہ روزہ اپنا توڑ دے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اپنا صحیح بخاری کی حدیث ہے 1940 نمبر نا، 1940، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جو ہے حجامہ کو مکروہ سمجھتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مگر اگر خون بہنے کی وجہ سے نکاحت ہو جائے تب صحیح نہیں ہے، ورنہ یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں خون بھی دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے پھر نکاحت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 1938 نمبر، حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزہ جسم میں چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، باہر نکالنے سے نہیں۔ تو جو جسم میں مطلب جو ٹیکا لگانے سے جو ہے وہ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جسم میں چیز داخل ہو رہی ہے۔ اب چاہے وہ پھر رگ میں ٹیکا لگانا ہو یا ایک گوشت میں جیسے کہ انسولین وغیرہ کا ٹیکا ہے، تو دونوں حالتوں میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی بھائی کا کوئی کویسچن ہو، کیوری ہو، تو مجھ سے میرے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔